اچھے لوگوں میں یہی خامی ہے، وہ سب کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سزا اور مصیبت صرف مال اور اولاد کھو دینا ہے، لیکن سزا اور مصیبت کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ آپ سچ کو دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے پھیر دے۔ استغفر اللہ۔ رب کا خوف بھی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا ادراک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہی ادراک انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے۔ دوسروں کو جھوٹا اور منافق کہنے کی بجائے اگر انسان اپنے اندر کے جھوٹ اور منافقت کو سمجھ جائے گا اور وہ ختم کرنے کی کوشش میں لگ جائے گا تو پھر جھوٹے اور منافق لوگوں پر افسوس ہوگا، وہ کس اندھیری نگری میں ہیں۔ توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ یہاں بھی قیدی بننے کی کوشش کی جائے گی، آزادی ضرور جنم لے گی۔ میرے خیال میں اگر آنسو نہ ہوتے تو انسان اپنے جذبات کی شدت سے پاگل ہو جاتا۔ زندہ شخص کی قدر کریں۔ زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ اپنے عمل اور نیت کو پاکیزہ بنا لیں۔ کچھ ملے نہ ملے، رب کی محبت ضرور ملے گی۔ یہی تمہاری سب سے بڑی جیت ہے۔ جب کچھ نہ ہو صبر کرو، جب سب کچھ ہو قدر کرو۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ کسی بھی ملک کی اقلیت اکثریت کے ساتھ اسی وقت زندہ رہ سکتی ہے جبکہ وہ اختلاف کو ختم کر کے اتحاد پر قائم ہو جائے۔ پانے سے پہلے اور کھونے کے بعد دنیا میں ہر شے قیمتی ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان سے ظاہر ہو، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ کچھ لوگ فساد کی جڑ نہیں بلکہ پورا درخت ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یہی سوچ کر جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، مگر ہر کسی سے اس کی امید نہ رکھیں، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کر فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ کبھی کوئی شخص آپ کے وہ الفاظ بھی سنبھال کر رکھ رہا ہوتا ہے جنہیں آپ اہم نہیں سمجھتے، اور آپ کی آواز سے محبت کرتا ہے جسے آپ خود پسند نہیں کرتے۔ کبھی کسی کے لیے خود کو مت بدلو، کیونکہ لوگوں کا بدل جانا تو قدرتی عمل ہے، لیکن اپنا آپ دوبارہ پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہو ویسے رہو۔ لفظ مرتے نہیں، فضا میں زندہ رہتے ہیں اور زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ محبت کے قیمتی لمحات انا کی نظر ہو جائیں تو ہاتھ میں بس گھڑی رہ جاتی ہے، وقت نکل جاتا ہے۔ یادیں سال گزرنے کے ساتھ دھندلا سکتی ہیں، لیکن وہ ایک دن بھی پرانی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے سامنے جب کسی منافق کی منافقت ظاہر ہو جائے تو بہتر یہی ہے کہ اس سے رابطہ ختم کر دو، اسے تعلق ختم کر دو، اس منافق سے دوری اختیار کرو۔ اگر آپ نے جانا بھی ہے تو لوگوں کی زندگی سے انتہائی نفاست سے نکلو۔ معیار ہونا چاہیے انسان میں، غرور تو 2% کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ ہماری زندگیاں اپنے خاتمے کا آغاز اسی دن کر دیتی ہیں جب ہم ان چیزوں پر خاموش ہو جاتے ہیں جو اہمیت رکھتی ہیں۔ بچہ بڑا ہو کر باپ کی لگائی پابندیوں کو درست سمجھتا ہے، انسان مر کر رب کی لگائی ہوئی پابندیوں کو درست سمجھتا ہے۔ مکان پکا ہو یا کچا،
زندگی گزر جائے گی، لیکن ایمان پکا نہ ہو تو قبر کی زندگی گزرنا مشکل ہو جائے گی۔ تو بدل گیا ہے تسلیم کر، میں بھی بدل جاؤں گا یقین کر۔ لوگ بہت جلد چلے جاتے ہیں، احساس بہت دیر تک رہتے ہیں۔ دوسروں کے لیے اپنے آپ کو گراتے گراتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ ہمیں گرا ہوا ہی سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ ہم تو انہیں کھونے کے ڈر سے ان کے سامنے عاجز بننا چاہتے ہیں۔ کچھ دل کبھی بھی متبادل ہونا قبول نہیں کرتے، خواہ ہمیشہ کے لیے ویران رہنا پڑے۔ ہمارے یہاں اچھا انسان بننے کی تعلیم نہیں دی جاتی، ہمیشہ برا آدمی بننے کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ جدائی کی گھڑی تک محبت اپنی گہرائی سے ناواقف رہتی ہے۔ اگر آپ صرف دوسروں کی رائے پر ہی چلتے رہیں گے تو آپ کی آدھی تخلیق کی صلاحیت مر جائے گی۔ جو شے آنسوں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ ہو، لمحہ یا کوئی انسان۔ کسی عقل مند اور سوبر انسان کی دشمنی کسی بکھرے ہوئے بے عقل انسان کی دوستی سے زیادہ محفوظ اور ترجیح ہونی چاہیے۔ جو زندگی تمہیں بستر سے مسلے تک نہیں لے جا سکتی، اس لولی لنگڑی زندگی پر کیسے تم گمان کیے ہوئے ہو کہ وہ موت کے بعد جنت تک تمہیں لے جائے گی؟ آگے بڑھنے کے لیے پیچھے کے دروازے بند کرنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نفرتوں، غصے، بدگمانیوں کا وزن ڈھونا مشکل ہے تو آپ نے ابھی امید، احسان مان کر بوجھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ رشتوں کی قدر ایسے کریں کہ ہم پہلے چلے جائیں تو احتساب نہ ہو اور کوئی پہلے چلا جائے تو پچھتاوا نہ رہے۔ اس سوچ کے ساتھ جئیں کہ ایک دن بچھڑ جانا ہے، مر جانا ہے۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ راج تو ہمارا ہر جگہ ہے، پسند کرنے والوں کے دل میں اور نفرت کرنے والوں کے دماغ میں۔ یاد رکھیں، معافی کے حقدار بھی غلطی کرنے والے ہوتے ہیں، چالاکی کرنے والے نہیں۔ ہم خود کو بے وفا ثابت کر کے کہانی سے نکل گئے۔ کبھی کوئی شخص آپ کے وہ الفاظ بھی سنبھال کر رکھ رہا ہوتا ہے جنہیں آپ اہم نہیں سمجھتے، اور آپ کی آواز سے محبت کرتا ہے جسے آپ خود پسند نہیں کرتے۔ دوسروں کے لیے اپنے آپ کو گراتے گراتے پتہ نہیں چلتا کہ لوگ ہمیں گرا ہوا ہی سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ ہم تو انہیں کھونے کے ڈر سے ان کے سامنے عاجز بننا چاہتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارے پیارے کمنٹس کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔